السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرت خیریت سے ہوں گے۔ قصص الانبیاء کی جو ہماری سیریز چل رہی ہے اسلامی تاریخ میں، اس میں آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے بعد میں نبی بنا کر مبعوث ہوئے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں کتاب کے اندر آتی ہیں، ہم پہلے اس کو دیکھیں گے کس طرح نوح علیہ السلام کا نسب کیا تھا، اور اس کے بعد میں نوح علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ہمیں تاریخ کی کتابوں میں کیا ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ نوح علیہ السلام کا نسب کیا تھا۔ امام ابو حیان الاندلسی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے نوح علیہ السلام کا نسب بیان کیا ہے، جس میں ان کی جو کتاب ہے بحر المحیط، اس کے اندر وہ نسب یوں کہتے ہیں: نوح علیہ السلام بن لامک، اور کچھ روایت میں اس کو لمک بھی کہا گیا ہے، تو نوح بن لامک بن متوشلح بن خنوک یعنی کہ ادریس علیہ السلام۔ اس حساب سے متوشلح کے بیٹے ہیں لامک، اور لامک کے بیٹے نوح علیہ السلام، یعنی کہ نوح علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے پر پوتے ہوئے، یعنی کہ اس وقت میں متوشلح زندہ تھے، انشاءاللہ وہ آگے بات آئیں گی۔ تو نوح علیہ السلام جو ہے ادریس علیہ السلام کے اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں تین جو ہے پیڑھیوں کا فرق ہے۔ نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے بعد 126 سال بعد پیدا ہوئے، اور اس کو دراصل 10 قرن یا پھر 10 نسل کی طرح کہا گیا ہے۔ یہ چیز البدایہ والنہایہ کے اندر آئی ہے۔ اور نوح علیہ السلام کے بارے میں، ان کی پیدائش کے بارے میں مصحف اخنوک، یعنی کہ پچھلے باری جب ہم نے بات کی کہ جو ادریس علیہ السلام کا جو صحیفے ہمیں ملتے ہیں، جو کہ نجاشی کے زمانے میں پڑھے جاتے تھے، اس کے اندر ہمیں نوح علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے۔ اس میں مصحفہ نمبر باب جو ہے 106، 107 اور 108، یہ جو بائبل ہے مصحف اخنوک والی، اس کے اندر نوح علیہ السلام کے متعلق پیدائش کے متعلق اور اس کے تعلق سے کچھ کہا گیا ہے۔ ان تین میں سے پہلے دو کے بارے میں حبشی توحیدی کلیسا کا دعویٰ ہے کہ وہ صحف نوح علیہ السلام کے باقیات ہیں، یعنی کہ ان میں سے جو دو ہیں، پہلے دو یعنی کہ 106 اور 107، یہ جو دو باب ہیں یہ نوح علیہ السلام کی باقیات ہیں، یعنی کہ جو صحیفے نوح علیہ السلام پر اتارے گئے، 10 صحیفے نوح علیہ السلام پر اتارے گئے ہیں، تو وہ ان کی باقیات میں سے ہیں۔ ایسا جو کلیسا ہے، حبشی کلیسا، جس کے بارے میں ہم کہے نجاشی کے زمانے میں جو پڑھی جاتی تھی، اور بعد میں یہودیوں نے بھی اس کا انکار کیا ہے، اور عیسائیوں نے بھی ان کے آتھینٹسٹی پر آبجیکشن لیا ہے، لیکن چونکہ ہم اس کو ایز اے ہسٹری پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ اس بارے میں جانیں گے کہ اس کلیسا، وہ جو بائبل ہے جو کلیساؤں میں پڑھی جاتی تھی، اس میں نوح علیہ السلام کے متعلق کیا کہا گیا، چونکہ سیدھی بات ہے نوح علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق قرآن کے ذریعے سے کچھ نہیں ملتا۔ یہ ایک بائبل ہے جس کے اندر مصحف اخنوک اور نوح علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، یعنی کہ ادریس علیہ السلام کے حالات اور نوح علیہ السلام کے حالات۔ تو مصحف اخنوک کی اس میں لکھا گیا ہے، اس میں معجزاتی ولادت جو نوح علیہ السلام کی ہوئی، ایک معجزہ، مطلب معجزے کے طور پر ہوئی، یعنی کہ ایب نارمل چیز تھی وہ، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ معجزاتی ولادت کا بیان قابل توجہ ہے۔ اس میں کہا گیا کہ جب لمک بن متوشلح بن خنوک کے ہاں حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو بیٹے کو دیکھ کر وہ بڑے پریشان ہوئے۔ بچے کی جلد کا مطلب کیا؟ جو سکن ہے، بچے کی جلد برف سے زیادہ سفید تھی اور گلاب کے پھول سے زیادہ سرخ، سر کے بال اون کی طرح گھنگریالے سفید ہیں، آنکھیں خوبصورت اور سورج کے مانند روشن ہیں، ان کے وجود سے سارا گھر منور ہو گیا۔ پھر دائی کے ہاتھوں میں وہ اٹھ بیٹھے، اپنا منہ کھولا اور اللہ کی حمد بیان کی۔ یہ کس میں آیا ہے؟ یہ جو مصحف اخنوک ہے جو ہمیں آج ملتا ہے،
اس کے اندر کے آخری کے جو 3 باب ہیں اس کے اندر نوح علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو لمک پریشان ہو کر اپنے والد متوشلہ کے پاس گئے. لمک یا پھر ہم لامک بولیں گے. اور انہیں خبر کی کہ ان کے گھر میں ایک عجیب و غریب بچے کی ولادت ہوئی ہے. انسان نہیں ہے، فرشتہ پیدا ہوا ہے. سیدھی بات ہے، ایک نبی کی پیدائش ہوئی تھی، اور ایک ایسے نبی کی جس کی پیشن گوئی، جس کے زمانے میں جو عذاب آنے والا ہے تو اس کی پیشن گوئی حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام کو کہہ کر سنائی تھی. تو وہ کوئی آسمانی مخلوق لگتی ہے. اس کے آنکھوں سے سورج کی سی کرنیں پھوٹتی ہیں اور اس کا چہرہ مقدس ہے. لمک نے اپنے والد متوشلہ سے کہا کہ وہ اپنے والد خنوخ سے مشورہ کریں کیونکہ اس بچے کا گھر تو فرشتوں میں ہوگا. یہ سن کر متوشلہ دنیا کے آخری کنارے پر اخنوخ کے پاس گئے. اب یہاں پر کچھ باتیں سوچنے کی ہے. کیا نوح علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے تھے؟ ادریس علیہ السلام اس وقت میں آسمان کا سفر کر گیا، پھر ان کا جو اس دنیا سے وہ چلے گئے تھے؟ اس بارے میں سیدھی بات یہ آتی کہ اس کتاب میں جو اس میں لکھا ہے نظریہ تہذیب، جو میں کتاب پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر اس کے بارے میں محمد طارق عزیز جنہوں نے یہ کتاب لکھی، ان کا کہنا یہ ہے کہ غالباً یہ متوشلہ کا کشف تھا. وہ بھی نیکی تھے نا، ادریس علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کے زمانے کے وہ حواری ہوئے، تو شاید انہوں نے کشف کے ذریعے سے، کشف و کرامات کے تعلق سے آج ہمارے ایک ایمانیات کا ایک حصہ بھی مانا جاتا. ایمانیات کا حصہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لانا ضروری نہیں، کرامات کے تعلق سے جو چیزیں آتی ہیں، لیکن معجزات کے تعلق سے یہ چیز آتی ہے کہ اگر معجزہ، اگر اس کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. بہرحال وہ عقائد کے اندر وہ چیز آ جائیں گے، اعتقادات کے اندر وہ چیز آتی ہے. اس چیز کو آپ اہل علم کے ذریعے سے ان کو پوچھ کر اس کے بارے میں تحقیق کر لیں. بہرحال یہاں پر کہا گیا ہے کہ متوشلہ کا وہ شاید کشف ہوگا، کہ کشف کے ذریعے سے یا پھر خواب کے اندر یا کسی طرح سے وہ ایک کنیکشن ان کا تھا. تو بہرحال متوشلہ نے سارا ماجرا اپنے والد کو، اخنوخ کو، یعنی کہ ادریس علیہ السلام کو کہہ کر سنایا. انسانوں میں تو ایسا بچہ کبھی پیدا نہیں ہوا تھا. خنوخ نے کہا فکر نہ کرو، اللہ دنیا میں ایک بڑا کام کرنے والا ہے، جیسا کہ میں اپنی رؤیا میں دیکھ چکا ہوں اور تمہیں خبردار کر چکا ہوں. ان کو سمجھ میں آ گیا ایک طرح سے. حضرت ادریس علیہ السلام نے، اچھا یہ چیز تھوڑا سا اور ہارڈ ہو جاتی ہے جب ہم عالم امر کے بارے میں یا پھر ایک جو عالم ہوتا ہے فرشتوں کا عالم ہے اس کے بارے میں، اگر عالم برزخ کے بارے میں، عالم ارواح کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں صوفیزم کے اندر وہ چیز آتی ہے، تصوف جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. بہرحال تو انہوں نے ان کو اس چیز کا علم ہو گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی امر، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی حکم اگر کہتے ہیں تو وہ سب سے پہلا فرشتوں کو پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد فرشتوں کا جو عالم ہوتا ہے جہاں پر فرشتے صرف اور صرف اللہ کی عبادت بیان کرتے ہیں، تو اس وقت میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو سب سے پہلے ان فرشتوں کو پتہ چلتا ہے. تو اس حساب سے عالم ارواح کے اندر بھی اس چیز کے ذکر ہو گیا، ملائے اعلیٰ جس کو کہا جاتا ہے وہاں پر اس کا ذکر ہو گیا ہو، تو اس حساب سے غالباً ادریس علیہ السلام کو اس چیز کا علم ہو گیا تھا. تو اسی لیے انہوں نے اس میں کہا کہ میں اپنے رؤیا میں یہ چیز دیکھ چکا ہوں اور تمہیں خبردار کر چکا ہوں. دنیا میں گناہوں کی کثرت ہوگی، ایک طاقتور قوم زمین پر فساد برپا کرے گی اور نجاست پھیلا دے گی. اس نجاست کی صفائی ضروری ہوگی. ہاں، سائری دنیا میں 1 سال تک بڑا طوفان آئے گا اور روئے زمین پر کوئی کافر باقی نہیں رہے گا سوائے تمہارے بیٹے اور اس کے 3 بیٹوں کے. باقی سارے انسان مٹا دیے جائیں گے. جاؤ اپنے بیٹے لمک کو بتا دو، وہ انہی کا بیٹا ہے، اور اس کا نام نوح رکھو. تو اس تعلق سے ایک یہ بات سامنے آتی ہے کہ بھئی یہ غالباً نوح علیہ السلام کے جو صحیفے ہیں، ہو سکتا ہے یہ اس کے اندر بات ہو. اب اس کی آتھینٹسٹی پر شک ہے، لیکن چونکہ ہم ہسٹری پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے اس تعلق سے ہمیں جو کچھ بھی مواد ملتا ہے اس کو ہم ایز اے تھیوری ایک پڑھنے کی حیثیت سے لیں گے. اس کی آتھینٹسٹی پر ہم بحث نہیں کریں گے، اس کا کام جو ہے علم کا ہے. تو یہ بتانا تھا. تو ایک ہے نسب میں حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پوتوں کے اندر آتے ہیں، اور پھر وہ نسب جا کر لگتا ہے آدم علیہ السلام تک، یعنی کہ کچھ 10ویں نسل ہے آدم علیہ السلام سے. کچھ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات جو ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد 126 سال کے بعد میں نوح علیہ السلام پیدا ہوئے. یا پھر دوسری تھیری یہ آتی ہے کہ وہ 10 قرن یعنی کہ 10 زمانوں کے بعد
یا پھر 10 پیڑھیوں کے بعد، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ادریس علیہ السلام 7ویں پیڑھی میں تھے، اس کے بعد اور 3 پیڑھی کے بعد میں نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اس حساب سے 10 کرن بھی، اگر ہم کرن کو نسل مانے یا پھر پیڑھی مانے تو اس حساب سے 10 کرن میں وہ پیدا ہوئے۔ مصحف اخنوق میں پیدائش کے بارے میں بھی کہا گیا، جو 106، 107 اور 108 یہ جو باب ہیں اس کے اندر آخری کے ٹاپکس ہیں، اس کے اندر نوح علیہ السلام کے پیدائش کے متعلق کہا گیا۔ ان کی آنکھیں خوبصورت تھی، ان کے بال گھنگھرالے تھے، ان کی جلد سفید دودھ کی جیسی سفید، برف کی جیسی سفید تھی، اور اس کے اندر سرخ یہ بھی تھا، مطلب لگتا ہے جو گورے ہوتے ہیں وہ ایک دم لال چٹے بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ایک معجزاتی پیدائش کے بارے میں ان کے آخری صحیفے میں اس کو کہا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام نبوت کے وقت میں ان کی عمر کیا تھی، اس پر بھی علماء نے الگ الگ عمریں اپنے علم کے حساب سے بتائی ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ، جنہوں نے تفسیر قرطبی، جو قرطبہ کا جو جامع مسجد تھی بڑی فیمس تھی، تو اس کے اندر انہوں نے بیٹھ کر تفسیر لکھی، تو اس کے اندر انہوں نے ان کی عمر، نبوت کی عمر 40 سال بتائی ہے، یعنی کہ جب نوح علیہ السلام 40 سال کے ہوئے تو اس زمانے میں نوح علیہ السلام کو جو ہے نبوت ملی۔ زیادہ تر انبیاء کی عمر 40 ہی بتاتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی 40 سال ہی کی عمر میں یہ ہوا ہے اور ان کو نبوت ملی ہے۔ امام ابو عیان ندلوسی بحر المحیط کے اندر بھی یہی قول نقل کرتے ہیں کہ غالباً ان کے 40 سال ہی کی عمر ہوگی جس وقت میں ان کو نبوت ملی ہے۔ امام قرطبی اور امام نصفی، امام قرطبی کا اور ایک یہ آیا ہے کہ غالباً وہ 50 سال کی عمر میں شاید ان کو نبوت ملی ہو، دونوں طرف ان کا گمان ہے۔ اس میں عبداللہ نصفی رحمہ اللہ جو تھے، امام نصفی العقیدۃ النصفیہ، یہ عقیدے کی کتاب ہے، اس کے وہ مصنف ہیں۔ بہرحال تو ان کا بھی ماننا یہ ہے کہ ان کو 50 سال کی عمر میں شاید نبوت ملی ہے۔ غوث ابن شداد اور وہب، ان کے الگ الگ قول ہیں۔ ابن شداد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو 350 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور وہب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو 400 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی۔ ابن سعد، جو طبقات ابن سعد، یہ تاریخ کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے اپنے علم کے حساب سے کہا کہ غالباً 480 یا 120 سال کی عمر ہوگی۔ اس کے بعد میں جو کشتی بنانے اور ہم کہیں گے کہ جو عذاب آیا اس وقت میں جو ان کی عمر بتائی گئی ہے وہ 600 سال بتائی گئی۔ انشاءاللہ آگے ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔